بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج بچوں کی کفالت پر بات کرتے ہیں۔ پیچھے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں تھوڑی سی ریکارڈنگ خراب ہو گئی تھی، تو میں بہت آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اس روایت کی مزید وضاحت حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر اشرفی وہ اشرفی ہے جس کو آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ اشرفی ہے جس کو آدمی اللہ کے راستے کی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور وہ اشرفی ہے جس کو آدمی اللہ کے راستے کے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ ایک درمیانی راوی ہے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بچوں پر خرچ کرنے سے بات شروع کی، اور پھر فرمایا اس آدمی سے بڑھ کر اجر انعام کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ پاک ان کو مانگنے سے یعنی بھیک مانگنے سے بچائے اور خوشحال بنائے رکھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ بچوں پر خرچ کرنے میں نیت صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہو، بچوں پر خرچ کرنے میں نیت صرف اللہ پاک کی رضا ہو۔ یہ نیت بالکل نہ ہو کہ میں آج ان کے لیے کر رہا ہوں، کل یہ میرے لیے کریں گے، آج جو کچھ میں ان پر لگا رہا ہوں وہ انویسٹ ہو رہا ہے، کل اس سے بڑھ کر ملے گا اور میرے بڑھاپے میں میرے لیے بیساکھی کا بندوبست ہوگا۔ یہ ایک انتہائی گھٹیا اور ادنی نیت ہے۔ وہ سوچتے ہیں موسم اعلیٰ نیت یہی ہے کہ جو میں ان پر خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ پاک ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اور یہ بڑے ہو کر جو خیر و بھلائی کے کام کریں گے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ ہوگا۔ وہ باغ جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا قیامت کے روز، تو اس کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال ذرائع سے دنیا طلب کی تاکہ اپنے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے رکھے، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی مہیا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے روز اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جس نے حلال طریقے سے دنیا اس لیے کمائی کہ وہ دوسروں سے مال و پراپرٹی میں بڑھ جائے، دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے اور اترائے، تکبر کرے، نمود و نمائش کرے، تو اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا۔ میرے ویورز غور فرمائیے، بچوں کے لیے دنیا کمانا بھی اجر ثواب کا باعث بن گیا، لہٰذا بچوں کے لیے آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اس پر آخرت کے اجر کی بھی امید رکھیے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ سروس اور بزنس کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور بزنس اور سروس صحیح طور سے کرنے کے لیے جو ہے ایک کتاب ہے متقی اور داعی تاجر، اس کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں، بڑی پیاری کتاب ہے۔ کفالت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے اس کی پیدائش سے بالغ ہونے کے وقت تک بچے کے ہر طرح کے خرچے باپ برداشت کرے، اس کی ڈیلیوری کے مصارف کے، اس کی ولادت کے خرچے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے خرچے، اس کی خدمت و نگہداشت کے خرچے، اس کی صحت و آرام کے خرچے، اجنبی عورت سے دودھ پلانا ہو تو اس کا خرچہ، جیسے عربوں میں ہوتا تھا، آج کل تو یہ رواج نہیں رہا۔ اور اگر اللہ پاک نہ کرے بچے کی ماں کو طلاق دے دیو اور وہ دودھ پلائے تو اس کا خرچہ۔ غرض بچے کی پرورش اور نشو و نما کے لیے ہر قسم کے خرچے برداشت کرنا باپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ کون سی ذمہ داری ہے؟ شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ خوشحال ہو تو بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بھی اس پر واجب ہے، اور بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا بھی مستحب ہے۔ اللہ پاک نے باپ کے سینے میں پدری محبت کا بے پناہ جذبہ پیدا فرما کر اس پر بھی زبردست احسان کیا ہے، اور اولاد پر بھی۔ اس فطری محبت کے بغیر صرف تقاضائے فرض کے طور پر
اولاد کی کفالت بڑا کٹھن کام تھا کہ بھئی اگر صرف فرض سمجھ کر کیا جاتا تو بہت مشکل کام تھا یہ، اور کم ہی لوگ اس فرض کا حق ادا کر پاتے۔ نتیجے کے طور پر اولاد کی پرورش انسانی معاشرے کا ایک سنگین مسئلہ بن جاتا اور اولاد بالعموم پرورش سے محروم رہ جاتی۔ اولاد پر بھی اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے والدین کے دل میں ان کی زبردست محبت، وہ پیار پیدا کر کے ان کی پرورش کو والدین کے لیے نہایت خوشگوار فرض اور انتہائی محبوب اور دل پسند مشغلہ بنا دیا۔ مسلمان باپ اپنی اولاد کی کفالت اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ اولاد سے فطری محبت رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ تصور بھی رکھتا ہے کہ اولاد کی کفالت ایک دینی فریضہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کو میرے سپرد کیا ہے کہ میں ان کی نگرانی اور سرپرستی کروں۔ اپنی اولاد پر خرچ کر کے اپنے پدری جذبات کو تسکین بھی دیتا ہے، اور اللہ پاک سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ آخرت میں اس حسن عمل کا اس کو بیش بہا صلہ عطا فرمائے گے۔ اولاد کی فطری محبت کے ساتھ جب یہ زوردار موٹیویشن بھی مل جاتا ہے کہ اولاد کی کفالت آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، تو یہ فریضہ نہایت آسان، ایزی اور دل پسند بن جاتا ہے، اور مسلمان باپ اپنی آخرت بنانے اور اللہ پاک کی نظر میں محبوب بننے کے لیے اور اللہ پاک کی نظر میں محبوب بننے کے لیے اس فرض کو عبادت سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ کیا سمجھ کر؟ عبادت سمجھ کر۔ اولاد کی کفالت کے لیے سخت سے سخت مشقتیں جھیل کر اور زبردست قربانیاں دے کر بھی خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے حسن عمل کی توفیق بخشی اور اس نے میرے سپرد جو امانت کی تھی میں نے اسے ضائع نہیں کیا۔ اولاد پر خرچ کر کے بجا طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق اللہ پاک کے راستے میں خرچ کیا۔ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کو خوش کرنے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ خرچ اللہ پاک کی نظر میں صدقہ قرار پاتا ہے۔ احتساب کے ساتھ کسی عمل کو کرنے کے معنی یہ ہے کہ صرف اللہ پاک کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے عمل کیا جائے، اور اس کے پیچھے کوئی اور جذبہ نہ ہو۔ ایک بات کی وضاحت میں اور کر دوں یہاں پر، ضروری سمجھتا ہوں کہ بچے پر جو کچھ بھی خرچ کرے اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہ ہو، ورنہ نیکی برباد گناہ لازم کا مزاق ٹھہرے گا۔ اسی طرح جب نیت اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہے تو نام و نمود، دکھاوا اور نمائش وغیرہ کے لیے اور فضول تقریبات مثلا برتھ ڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا وغیرہ پر مال خرچ کرنے سے اجتناب کریں۔ یہ برتھ ڈیز معلوم نہیں ہماری امت میں کہاں سے آ گیا ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے کیسے اپنا لیا ہے، یہ وہ لوگ کا طریقہ ہے۔ ارے برتھ ڈے مناتے ہو اور بولتے ہو میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، ابے اتنے سال کا نہیں ہوا تو اتنے سال تیری زندگی سے کم ہو گیا، تو یہ کوئی خوشی منانے والی بات ہے کیا؟ اتنے سال تیری زندگی سے مائنس ہو گیا اور تو آخرت کے قریب جا رہا ہے، تو اتنا سال مائنس ہو گیا تو یہ خوشی منانے والی بات ہے؟ عجیب بیوقوفی ہے۔ تو خیر، فضول تقریبات مثلا سالگرہ وغیرہ پر مال خرچ کرنے سے اجتناب کریں، اور اگر ماں اور بچے کی طرف سے زور بھی ہو، تو بعض دفعہ بیوی ضد کرتی ہے، بچے ضد کرتے ہیں، تب بھی پیار محبت سے ان کو سمجھائیں اور ترغیب دیں کہ ایسی لغویات اور فضولیات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے بیٹا، اور اس میں آخرت کے علاوہ دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہی پیسہ جو ہم سالگرہ پر خرچ کرتے ہیں غریب یتیم بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں تو معاشرے میں جہالت کے ختم ہونے کا سبب ہو۔ اور سب سے بڑی برائی اس میں یہ ہے، بیگم بیوی کو سمجھائیں کہ اس میں غیروں کی نقل بھی ہے، جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔
میں نے بتایا نا آپ کو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر کہاں سے آ گیا ہے. اس میں غیروں کی نقل بھی ہے، جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی ناراضگی جو ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کی بنی بنائی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا. اور اللہ پاک کی ناراضگی دونوں جہان میں نقصان کا سبب بنتی ہے. اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جو مشن ہے اس دنیا میں آنے کا، جو جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو، ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرو، ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرو. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی اسے لائک کیجئے. بھائی دیکھیے، آپ کے لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے. اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ پاک میرے ویورز کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.